الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کے مجمع کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، کیا میں تمہیں پہلے دور کے ایک امتی، ایک نوخیز نوجوان اور اللہ کے ولی کا واقعہ نہ سناؤں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت پہلے وقت میں شام کے اندر ایک بادشاہ تھا جو جادو کے زور سے ملک کے اوپر حکومت کر رہا تھا۔ اس نے ایک ماہر جادوگر رکھا ہوا تھا جو امور سلطنت کی انجام دہی کے لیے اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ، اپنی قوم میں سے ایک ذہین و فتین بچہ میرے پاس بھیجو تاکہ اپنا جادو میں اس کو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کی ڈیوٹی لگا دی۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جا کر دین اس کا جادو سیکھنے لگ گیا۔ رستے میں ایک مسیحی راہب کا عبادت خانہ تھا جو انجیل مقدس کی تعلیمات دیا کرتا تھا۔ لڑکا اس راہب کے پاس بھی جانا شروع ہو گیا اور جادوگر کے پاس جا کے جادو بھی سیکھنے لگ گیا۔ جب یارانہ بڑھ گیا، بے تکلفی ہو گئی، تو ایک دن اس مسیحی راہب نے، پادری نے پوچھا، اے لڑکے، تو کام کیا کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھا کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا، اللہ رب العزت نے جادو کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تو جادو نہ سیکھ۔ جادو سیکھنے والا مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب بچے نے سارا وقت اسی راہب کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا، دین کی تعلیمات حاصل کرنا شروع کر دی۔ اگر بادشاہ پوچھتا کہ جادوگر کے پاس جا رہے ہو یا نہیں جا رہے، تو وہ گول مول سا جواب دے دیا کرتا۔ ایک دن وہ بچہ جا رہا تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ نوخیز نوجوان رستے میں جا رہا تھا کہ رستے میں بڑی بھیڑ تھی، لوگ کھڑے تھے۔ پتہ کیا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک اثردہ ہے، ایک بڑا سانپ ہے جس نے رستے کو روک لیا ہے، کوئی بندہ آگے جانے کی صحیح نہیں کر رہا۔ اس نے کہا، آج موقع بڑا اچھا ہے، کیوں نہ اس دین کو ٹیسٹ کر لیا جائے کہ کون سا دین اچھا ہے، کون سا دین فلاح اور کامیابی والا ہے۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے اس نے دعا کی، اللہ اگر جادوگر کا دین سچا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے، اور پتھر پھینکا، وہ جانور نہ مرا، وہ سانپ زندہ رہا۔ پھر اس نے دعا کی، اے اللہ اگر تیرے ہاں تیرے اس راہب کا دین مقبول ہے تو اس سانپ کو اس پتھر سے ہلاک کر دے۔ دوبارہ جب پتھر پھینکا تو اللہ رب العزت نے اس سانپ کو ہلاک کر دیا، رستہ کھل گیا، لوگوں کے اندر مشہوری ہو گئی، اللہ نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ بڑے دور دور سے مریض اس کے پاس آتے، وہ دعا کرتا، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ اندھے آتے، دعا کرتا، اللہ بینائی عطا فرما دیتا، اور لوگ اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے۔ یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک مصائب، ایک وزیر تھا، کوئی بیماری آئی، اس کی بینائی ختم ہو گئی، اندھا ہو گیا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کے صدقے میں
بینائی عطا فرما دیتے ہیں۔ بادشاہ کا مصائب پہنچا اور دعا کی درخواست کی، اے نوجوان میری بینائی سلب ہو گئی ہے، تو اللہ سے دعا کر اللہ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ اس نوجوان اللہ کے ولی نے دعا کی، اللہ نے اس بندے کو بینائی عطا فرما دی۔ اس نے اس کے سامنے ایمان اور دین اور اسلام پیش کیا۔ بادشاہ کے وزیر نے اسلام کو قبول کر لیا۔ دوسرے دن بادشاہ کا جب دربار سجا، وہ مصائب جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھا۔ بادشاہ نے پوچھا تجھے کس نے اچھا کیا؟ کہا میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، پوچھا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں میرا رب ہے، اور وہی رب ہے جو بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ غرض کے بادشاہ نے اپنے وزیر کے اوپر سختی کی، بتا یہ دین تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے اس نوخیز نوجوان کا پتہ بتایا۔ اس نوجوان کے اوپر سختی کی گئی، اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو اپنے دربار میں کھڑا کیا، کہا یا تو مشرک ہو جا، مجھے خدا مان لے، اپنے دین کو چھوڑ دے، ورنہ اس آرے کے ساتھ میں تجھے 2 ٹکڑے کروا دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے اس راہب کو 2 ٹکڑے کروا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے وزیر کو کہا یا دین چھوڑ دے یا 2 ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ وزیر بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے لڑکے کی طرف دیکھا، کہا تو اپنا دین چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں دین نہیں چھوڑتا۔ بادشاہ نے کہا اس کو ایسی دردناک موت میں ماروں گا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا، کوئی بندہ بھی اس کا دین قبول نہیں کرے گا۔ غرض کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ سپاہی لے گئے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو اس اللہ کے ولی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے لیے نہیں، اے اللہ اپنے لیے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما اور ان سپاہیوں کو ہلاک فرما۔ پہاڑ کے اوپر زلزلہ آیا، سارے سپاہی گرے اور گر کے مر گئے۔ وہ لڑکا ہنستا کھیلتا مسکراتا بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے پوچھا سپاہی کہاں ہیں؟ کہا میرے اللہ نے ان کو مار دیا۔ بادشاہ نے پہلے سے زیادہ سپاہی دے کے، ایک کشتی دے کے ان کو دریا کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور جب دریا کے بیچ میں پہنچو تو اس لڑکے کو دریا میں ڈبو دینا۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچتی ہے، وہ اللہ کا ولی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما، ان سپاہیوں کو اس پانی کے اس سمندر میں غرق فرما دے۔ سارے سپاہی غرق ہو گئے۔ وہ اللہ کا ولی پھر دوڑتا ہوا اس بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے پوچھا میرے سپاہی کہاں؟ کہا میرے اللہ نے ان کو ڈبو دیا، مار دیا۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان کہ اس مصیبت سے میں کس طرح اپنی جان کو چھڑاؤں، کس طرح اس کے عذاب سے میں جو ہے اپنی جان کو چھڑاؤں، خلاصی کرواؤں، یہ تو میرے لیے درد سر بن گیا۔ تو اس نے کہا اے بادشاہ اگر تو مجھے شہید ہی کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے تو اس طرح کر، اپنی پوری سلطنت میں منادی کروا دے کہ کل فلاں میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، پھر میں تجھے طریقہ بتاؤں گا، اگر وہ طریقہ تو استعمال کرے گا تو مجھے شہید کر سکے گا، ورنہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ تو مجھے مار سکے۔ الغرض بادشاہ نے منادی کروا دی، لوگوں کو اکٹھا کروایا گیا۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے تو اس نے کہا مجھے کھجور کے تنے کے ساتھ سولی پہ لٹکا میرے ترکش سے تیر نکال اور اس تیر کو تو چلا بسم اللہ رب الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ، رب کے نام کے اوپر میں اس لڑکے کو قتل کرتا ہوں، شہید کرتا ہوں، تو تیر چلا تو میں مر جاؤں گا۔ جب اس نے تیر چلایا لڑکے کی کنپٹی کے اوپر لگا اور لڑکے نے ایک آہ کھینچی اور کہا میں اپنے رب کے نام کے اوپر اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کرتا ہوں، اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ دل افروز منظر جب اس میدان میں کھڑے لاکھوں لوگوں نے دیکھا تو وہ اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے اور سارے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے، اس کو اور غصہ آیا۔ اس نے خندق کھدوائی مستطیل نما، اور اس میں آگ بروائی، آگ جلوائی، اور کہا جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، دین کو نہیں چھوڑے گا، میں اس کو آگ کے اندر ڈال دوں گا۔ غرض کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس نے آگ کے اندر ڈال دیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی۔ اس عورت کا ایک بچہ تھا جو شیر خوار تھا۔ ماں کی ممتا تڑپی، جب تڑپی تو وہ ذرا سا جھجکی کہ میں اگر اپنے بچے سے میٹ ڈالی جاؤں گی تو میرا کیا ہوگا، بچے کا کیا ہوگا۔ تو بچہ جو بھی چھوٹا تھا، بول نہیں سکتا تھا، ماں کا دودھ پیتا تھا، وہ فصیح الفاظ میں اپنی ماں سے گویا ہوا، ماں تو حق پہ ہے، تو حق پہ ہے، صبر کر، یہ شعلے آگ کے نہیں ہیں، یہ شعلے جو اس نے بھڑکائے ہوئے ہیں یہ تو نور ہے۔ اب وہ ماں اس کو بچے سمیت جب آگ میں ڈال دیا گیا، ایمان والوں کا امتحان مکمل ہوا تو اسی آگ سے ایک شعلہ بھڑکا جس نے بادشاہ اور بادشاہ کے ساتھیوں کو بھی فنار کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ حدیث سنائی اور مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے ہاں صرف یہ نہیں کہ جس کی داڑھی سفید ہو جائے وہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، نہیں، اگر کوئی نوجوان بھی اپنی زندگی احکامات الہیہ کے مطابق گزارنے لگ جائے تو وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بندہ ہے مسلمان۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔